تین مقامات ایسے ہیں جہاں پر سلام کرنا منع ہے۔ ایک جگہ وہ ہے جہاں پر کوئی عبادت میں مصروف ہو، کوئی عبادت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، آپ اس پر سلام نہ کریں، اس کی توجہ خراب ہو جائے گی، اس کا ذہن ادھر ادھر ڈگمگا جائے گا، بس آپ اسے اپنا ذکر کرنے دیں۔ اگر آپ نے سلام کر لیا ہے، عبادت کرنے والے شخص پر تمہارے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اس نے سلام کا جواب نہیں دیا ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے، بس چپ کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ آپ سمجھ جائیں کہ بھائی وہ عبادت کر رہا ہے، عبادت میں مصروف ہے اور مجھے سلام کا جواب نہیں دینا چاہتا ہے، بس ٹھیک ہے۔ اگر وہ آپ کو سلام کا جواب دینا چاہے تو اپنی عبادت منقطع کرے گا، پھر اس کے بعد وہ آپ کو اس کا جواب دے گا۔ تو ایک حالت اور ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں پر کوئی عبادت میں مصروف ہو، وہاں پر سلام کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری جگہ وہ ہے جہاں پر کوئی گناہ ہو رہا ہے، وہاں پر سلام کرنا منع ہے، بلکہ گناہ کی جگہ میں سلام کرنا یہ سلام کی توہین ہے، اس لیے کہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جہاں پر لوگ گناہ کر رہے ہیں، گناہ میں مبتلا ہے، خدا کے قہر میں مبتلا ہے، اور تو ان کو دعا دے رہے کہ اللہ کی سلامتی ہو تجھ پر، یہ پھر سلام کی توہین ہے، سلام کرنے والا گناہگار ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں اب وہ گناہ بند ہو جائے، گانے بجانے بند کر دے، پھر اس کے بعد اس سے کہو السلام علیکم، وہ تمہیں تمہارے سلام کا جواب دے دے گا، اسی لیے گناہ بند ہو گیا ہے۔ اور تیسری جگہ وہ ہے جہاں پر کوئی مومن مسلمان بشری تقاضے میں مشغول ہو، بشری تقاضے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، یا اسی طرح بیوی کے ساتھ مشغول ہے، خلوت میں ہے، تو آپ اس وقت سلام نہیں کرو گے۔ اور اگر آپ نے ایسے وقت میں سلام کر بھی لیا ہے تو اس وقت میں سلام کا جواب دینا بھی واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کو آپ کے سلام کا جواب نہ دے تو پھر آپ چپ کر کے چلے جائیں گے۔ یہ تین موقع ایسے ہیں کہ ان میں سلام نہیں کرنا چاہیے۔